حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشقوں کو موت سے ڈرایا نہیں جا سکتا. جو عشق والے ہیں ان کو موت سے ڈرایا نہیں جا سکتا. قرآن خود فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ غم نہ حزن. اس دنیا کا غم بھی کوئی نہیں، اور غم کا مطلب ہوگا دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک اللہ نے کچھ دیا اور لے لیا. دینے والا کون؟ اللہ کریم. لینے والا کون؟ اللہ کریم. اب ذرا گہرائی سے سوچا جائے کہ دینے والا اللہ کریم ہے اور لینے والا بھی اللہ کریم ہے، لیکن اللہ کریم اسباب پیدا فرماتا ہے. اس کے ذریعے سے مجھے کچھ دیا، اس کے ذریعے سے لے لیا. اس نے لیا مکاری سے لے لیا، چوری سے لے لیا، ڈاکے سے لے لیا، کسی طریقے سے بھی لے لیا. سبب اچھا ہے یا برا ہے، لیکن جو سبب بنایا تو اللہ کریم نے. اللہ کریم ہی تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. حافظ ہے وہی ہے تمہاری حفاظت کرنے والا. اس نے تمہاری حفاظت کی نہیں، ڈاکو آیا لے کر چلا گیا. اس کے حکم کے بغیر کو پتہ ہل سکتا؟ نہیں ہلتا. گہرائی سے سوچے تو سمجھ آئے گی. بندہ سبب کو نہ دیکھے، مسبب الاسباب کو دیکھے کہ میری شے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور جب میری شے کوئی نہیں ہے تو کسی شے کے جانے پر غم نہیں ہے. اور جو عاشقوں کو موت سے ڈرایا نہیں جا سکتا، اس میں بھی یہی راز ہے. جو عاشق ہوگا وہ موت سے کیوں ڈرے گا؟ وہ موت کو خود محبوب رکھتا ہے، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں. جیسے میں خود بھی بیان کرتا تھا کہ جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو بڑے دھڑلے سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ چاہے موت دے دے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے خوف اس بات کا نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. مجھے فکر اس بات کی ہے کہ دنیا میں کیا کرنا ہے. مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں کرنا نا، دنیا میں کیا کرنا ہے. کچھ لوگ اپنے گناہ چھوڑنے کی کوشش میں ساری زندگی گنوا دیتے ہیں، حالانکہ انہیں نیکیاں کمانے میں اپنی زندگی گنوانی چاہیے. کیونکہ نیکیاں کمانے میں زندگی گنوائیں گے تو برائیاں ختم ہو جائیں گی. وہ برائیاں چھوڑنے کے چکر میں اتنا پھنستے ہیں کہ نیکیاں ہی نہیں کر پاتے. اکثر و بیشتر لوگ میں کل نماز پڑھوں گا، رمضان سے شروع کروں گا، جمعے سے شروع کروں گا، ان کی شروع نہیں ہوتی. وہ اس لیے کہ وہ ان چکروں میں ہوتے ہیں. کل اسے طول عمل کہتے ہیں. جو صوفی لوگ اسے کہتے ہیں طول عمل، کہ شیطان لمبی امیدیں دلواتا ہے، لمبی امیدیں. اگر بے نمازی کو اللہ نے بخش دینا ہے، طاقت تو رکھتا ہے جسے چاہے بخش دے. بے نمازی کو وہ بخش سکتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے کو بخش سکتا ہے، ہر ایک کو اس نے بخش دینا ہے. تو ہم کس عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کام کر رہے ہیں؟ ہم کس عذاب میں پھنسے ہوئے کام کر رہے ہیں؟ یہ بھی ہم نے نہیں سوچنا کہ وہ کس کو بخشے گا کس کو نہیں بخشے گا. ہم نے عاشقوں کی زندگی گزارنی. تو فرماتے کہ عاشقوں کو موت سے ڈرایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ موت کو سبب سمجھتے ہیں رب سے ملاقات کا. اس لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے، دیکھو دوستو، اگر مجھے کوئی قتل کر دے تو میرا خون بہا نہیں لینا. میرا قتل کرنے والے نے جائز قتل کیا، اور اسی وقت قتل کیا جب اللہ نے چاہا. وہ ایک سبب بنا ہے، حکم اللہ کا تھا. اسے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو شہید کیا گیا تو آپ نے قاتل کہتے ہیں شربت پیو یار، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تمہارا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو اللہ کی طرف سے ہے.
وہ جسے چاہے جب چاہے. اور جب ایک صحابی تھے تو وہ بغیر زرہ کے لڑا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ زرہ کے بغیر لڑتا ہے, تلوار لگ گئی تھے. کہتے جو موت آنی ہے وہ تو آنی ہی آنی ہے, تو مجھے ڈر نہیں لگتا اس بات سے کہ کب آنی ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں. ان کی نظر میں ہماری جو بیسک پرابلم ہے نا وہی ہے اولادیں ہماری, یہ بیوی بچے ہمارے پرابلم ہے. ہم ان سے قدر شدید محبت کرتے ہیں, اس قدر شدید محبت کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ شدید محبت ہماری جو ہے نا یہ دنیا داری کے زمرے میں آتی کہ شدید محبت اللہ واسطے ہونی چاہیے کہ ہم نے ان کو پالنا ہے تو اللہ والا بنانا ہے, ورنہ ساری کے ساری ہماری روزی روٹی یہ بچوں کے گرد ہی گھومتی رہتی اور کسی گرد نہیں گھومتی. تو کہنے لگے کہ عاشقوں کو موت سے ڈرایا نہیں جا سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ میں نے ممبر رسول پر بھی یہ کہا کہ دوستو دیکھو جمعے کا دن ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں دعا کرنے لگا ہوں, تم نے آمین کہنا, یا اللہ مجھے ابھی موت دے دے, کہو آمین. میں کہا ڈر پھونک لوگو, جب تک اللہ نہ چاہے موت بھی نہیں آتی اور تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی, تمہارے آمین بھی قبول نہیں ہونے جب تک وہ نہیں چاہنا. اتنا تو حوصلہ رکھو. وہ ڈر پوک لوگ ہوتے نا وہ یار وہ منہ نکلی یا قبول ہو جاندی ہو, باپا ساری منہ ہی نکل دیاں پئیاں نے, اسی ایویں ان پھڑ کے بہ جاندے ہیں یار, انہیں کیا سی نا انج ہو گیا. بابا اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ توحید ہے, اور توحید سب سے پہلا درجہ جس میں غم بھی خوشی لگتا ہے کہ مرضی اللہ کی, مرضی مولا ہما سولا. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ عاشقوں کو موت سے ڈرایا نہیں جا سکتا, وہ تو اب خود اپنی موت کے ہاں ہوتے ہیں. انہوں نے دل کرتا اسی مریے, جیسے حضور نے حدیث پاک میں فرمایا نا کہ جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اسے ملنا پسند نہیں کرتا, اور جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ خود کو مارنے کی کوشش کرے, یہ نہیں ہے, بلکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس زندگی کے بعد کی زندگی اس زندگی سے بہت بہتر. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم قبر میں رکھے جاتے ہیں, منکر نکیروں کے سوالوں کے جواب دیے, تو کہا جاتا ہے کہ جہاں تک تیری نظر جاتی ہے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے 70 گز 70 گز 70 گز, یعنی چاروں طرف 70 گز تیری قبر کشادہ کر دی جاتی. آپ یہاں پر 2 مرلے کے مکان کے مالک نہیں ہیں, یہاں پر 2 مرلے کے مکان کے مالک نہیں ہیں, لیکن وہاں پر آپ جواب دینے کے بعد 70 گز یا جتنی آپ کی نظر جاتی ہے اتنے پلاٹ کے مالک بن جاتے ہیں, اور اس میں جنت کی کھڑکی بھی لگ جاتی, جہنم کی کھڑکی بند بھی ہو جاتی. یعنی یہاں سے جانے کے بعد جو نعمتیں ہیں وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے. کیونکہ یہ جو مرنا لوگ کہتے ہیں نا, مرنا وہ ڈر پھونک لوگ کہتے ہیں. دنیا دار لوگ یار مر گئے تو پھر کیوں ہوئے گا, پاگل لوگ. جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. میں ایک دفعہ جنازہ پڑھا رہا تو بدماش ٹائپ لوگ کھڑے تھے, تو کسی کی والدہ کا جنازہ تھا. میں کہا دوستو بخشش چاہتے ہو؟ کہنے کہ ہاں جی. میں کہا مر جاؤ. کہتے کیا مطلب؟ میں کہا مرو گے تو پتہ لگا نا رب نے بخشیا کہ نہیں بخشیا, دنیا اتنی پتہ لگا نا. جب جائیں گے اللہ کے پاس تو معلوم ہوگا نا کہ اللہ نے بخش دی ہے. میں کہا مرنے سے تم ڈرتے ہو, بخشش چاہتے ہو. اگر بخشش چاہتے ہو امید رکھو, اور جیسے ہی موت آئے مر جاؤ. ڈرو نا کہ یار کیا ہوگا, کیا ہونا ہے جانے کی بات. یہ بیٹے میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں نیک آدمی. ہر بندہ چاہے وہ نیک ہے, پرہیزگار ہے, وہ اللہ سے ڈرا ہی ہوا ہے. اسے معلوم ہے کہ میری پرہیزگاری ایک پاسے رہی, اور نظر کرم ایک پاسے رہی. کیونکہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے عمل کی توفیق ملتی ہے. ہمارے عقیدے میں شامل ہے ہم اپنے عملوں کے ذریعے سے جنت میں نہیں جائیں گے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام و تحیۃ و ثنا نے چھری نہیں چلی. عقیدہ کیا بنا
چھری چلانا تیرا کام ہے، موت دینا رب کا کام. وہ چاہے تو چھری نہ چلے، وہ چاہے تو چھری نہ چلے. اگر آپ لوگ ان ڈیپتھ جائیں گے، غور و فکر کرتے نظر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں آپ کو ہر عمل میں نظر آئیں گی. کیونکہ ہمارے دل کی جب آنکھ کھل جائے تو پھر کیا ہوگا، ہمیں ہر عمل میں اللہ کی قدرتیں نظر آئیں گی، ہر حال میں اللہ کی قدرتیں نظر آئیں گی. ہماری زبان ہی بند ہو جائے. کیونکہ یہ محسوسات کی دنیا نا، جیسے آپ محسوس کرتے ہیں ہر شے کو، جب آپ رحمتوں کو محسوس کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں محسوس ہوں گی. کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اپنی صفات اور رحمتوں کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے. آپ اپنے رب کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں کہ میرا رب میرے قریب ہے. تو وہ قریب ہی، دور تو ہے نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرا رب میرے قریب ہے. عاشقوں کو موت سے ڈرایا نہیں جا سکتا، وہ تو خود اپنی موت کے ہاں ہاں ہوتے ہیں. جب میں نے دین کا کام کرنا شروع کیا نا، یہاں پھڈے لینے شروع کیے تھے، تو کسی نے کہا کہ کیا ہوگا؟ میں کیا ہو سکتا ہے؟ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز ہوتی ہے سرداری، غیب، ذلت ہاتھ میں آ جاتی. دوسری بات ہوتی ہے پیسہ غیب، پیسہ غائب ہو جاتا ہے، آپ کے جو ہے نا اکاؤنٹس فریز کر دیے جاتے ہیں. تیسری بات ہوتی ہے تہاڈے بیوی بچیاں ذریعے تانوں زمایا جا سکتا. میں 3 چیزاں ہوندی. جیسے اکثر فوج کیا کرتی ہے، فوج بیوی بچوں کو اٹھا لیتی ہے، بھائیوں کو اٹھا لیتی ہے، چلو بھائی سامنے آؤ. نہیں ہوتا نا. دوسرا کیا ہوتا ہے اکاؤنٹ فریز کر دیے جاتے ہیں. تیسری یہ ہوتی ہے کہ آپ کی شہرت داغدار کر دی جاتی. میں کہ نہ میں مشہور ہوں کہ میری شہرت داغدار ہوگی، نہ میرے اکاؤنٹس میں پیسے ہیں کہ منجمد ہوں گے. باقی رہ گیا بیوی بچوں کا مسئلہ، تو وہ بات کی بات ہے. دوسری بات، اگر مجھے کہیں نا کوئی کچھ ہو جائے گا، میں کہ یار میں اس وقت تک نہیں ڈرتا جب تک میرا کوئی گریباں نہیں آ کر پکڑتا. پہلے ڈر جاؤ، کوئی آتے لین دو، آئے نہیں آج تک کوئی، تو اسی پہلے ڈرے ہیں. آ کے کسی نے انج کر لیتا تو انج کر لیتا. اور ڈرے کیوں ہوئے ہو؟ کچھ نہیں ہونا. پہلے ڈر کے خوف کے مارے ہم کانپ رہے ہوتے ہیں. کام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بندہ جہاد میں ہوتا ہے نا، وہ موت سے بھی آزاد ہوتا ہے اور گھر بار سے بھی آزاد ہوتا ہے. تو نہ اسے گھر کی فکر ہوتی ہے نہ اپنی فکر ہوتی ہے، اسے صرف یہ فکر ہوتی ہے کام کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ جہاد پر نکلا ہوا. تو جس وقت آپ ویسے جہاد پر ہیں، تو جب جہاد پر نکلے ہوئے ہیں تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ پھر ڈر نہیں ہونا چاہیے. ڈر رہے تو لوگ ہم سے، یار ہم لوگوں سے کیوں ڈرے؟ ایک نے کہا نا مجھے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں کہ لوگ میرے کچھ نہیں کہیں گے، لوگ ڈرن کہ میں کی کہاں گا. میرے اندر وزن ہے، لوگوں کے اندر وزن نہیں ہے. اگر لوگ مجھے کچھ کہیں میں سنتا ہوں ان کی بات، پھر کیا جواب دینا چاہوں تو دوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت صفائی دینے کی. جب اوپر سے نیچے کمرے سے آ رہے ہیں تو آزم لیٹ ہو چکا تھا، تو آزم نے مجھے صفائی دینی چاہیے، مگر نو نیڈ ایٹ آل، کوئی صفائی کی ضرورت نہیں. جو ہو چکا ہو چکا. اب میں صفائیاں نہیں چاہتا. اور دوستوں سے صفائیاں مانگنی ہے، پھر ٹائم نہیں ہے. جو کیفیت گزر گئی، اگلی کہانی ہے. تو کہنے کہ عاشقوں کو موت سے ڈرایا نہیں جا سکتا، وہ تو اب خود اپنی موت کے ہاں ہاں ہوتے ہیں. موت کے ہاں ہاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو لاڈ ہوتے ہیں نا رب سے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اندازہ ہوتا ہے، وہ اس زندگی کو چھوٹا اور اس زندگی کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ خواہش کر رہے تو یا اللہ میں مر جاؤں. وہ اس طرح خودکشی کرنے کے چکروں میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں. کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے طاقتور مومن کمزور مومن سے بہت بہتر ہے. طاقتور مومن کمزور مومن سے بہت بہتر. خوراکہ نہ کھا کے اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا. طاقتور ہر معاملے، پیسے کے معاملے میں طاقتور ہونا چاہیے تاکہ دین پر لگا سکے. جسم کے لحاظ سے طاقتور ہونا چاہیے دوسروں کو ڈال سکے. ہر لحاظ سے، علمی لحاظ سے آپ کو طاقتور ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی سوال کرے تو اسے چاروں شانے چت بھاگ نہ سکے. آپ کے پاس اتنے جواب ہونے چاہیے، اتنے دلائل ہونے چاہیے. یہ سوال دی 20 مار چھڑو پڑھ کے کہ تو سوال کتا کس طرح. تو فرمانا ہے کہ عاشقوں کو موت سے ڈرایا نہیں جا سکتا، وہ تو خود اپنی موت کے ہاں ہاں ہوتے ہیں. عاشقوں کے لیے صرف وہی موت نہیں
جو زندگی ختم ہونے پر آتی ہے، بلکہ ان کی موت کی بہت سی قسمیں، اس لیے فرمایا گیا کہ مرنے سے پہلے مر دو، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر دو. جیسے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اللہ تعالیٰ ایمان والے نے فرما رہے ہیں، ایمان والے نہیں فرما رہے، آمنو ایمان لے آؤ، ہوتے کہ ایمان والے نے. اور قرآن فرماتا ہے، جب کہا جاتا تھا نا، پوچھا جاتا تھا یہ قرآن نازل ہونے پر ہوتا کیا ہے، کہتا فازاتہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے. یہ باتیں سننے سے کیا ہوتا ہے؟ طاقت بڑھتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، بندہ آگے کو بڑھتا ہے. تو کہا گیا کہ عاشقوں کے لیے صرف وہی موت نہیں جو زندگی ختم ہونے پر ہوتی ہے، بلکہ ان کی موت کی بہت سی قسم ہیں. اس لیے فرمایا کہ مر جانے سے پہلے مر جاؤ. عاشق سینکڑوں موتیں رکھتا ہے، سینکڑوں موتیں رکھتا ہے. وہ ہر چیز پہ تڑپنا ہوتا ہے نا، اے میری چیز کیوں کھا گیا بھائی، میرا سوٹ کا تو مارتا ہے. ابھی میں بیٹھا ہوا تو میرے نواسے لڑ رہے تھے آپس میں، دونوں کے پاس اسپائڈر مین تھا، ایک جیسا تھا، لیکن یہ چھوٹا کہہ رہا تھا مجھے یہ والا چاہیے، ایک سائز کا، ایک ہی سٹائل کے، دونوں اسپائڈر مین تھے، لیکن وہ کہہ رہا تھا یہ، اور بڑا کہتا میں نہیں دینا. میں وڈے نو دھمکی لائی، میں کہ نہیں نہ دینا، نہ دو، آئندہ میں تمہیں کہیں لے کر نہیں جاؤں گا، میں تمہیں کوئی چیز نہیں لے کر دوں گا. ایگری؟ اچھا، اس میں اتنی عقل تھی کہ وہ سمجھ گیا کہ نانے نے نا مجھے دھمکی لگائی ہے تو میرا معاملہ، کہنا اللہ فرق. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک موت ہے، اس کی خواہش تھی موت، یعنی وہ مر گیا یا مجھے دینا پیا، اسے بھی ہم موت کہتے ہیں. اس لیے جو فرمایا گیا نا کہ عاشقوں کے لیے صرف وہی موت نہیں جو زندگی ختم ہونے پر آتی ہے، بلکہ موت کی بہت سی قسمیں ہیں. اس لیے فرمایا گیا مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی تسی مرن تو پہلے سارے کوالٹیاں پیدا کرنی ہیں کہ اگر تم کسی نے بخارا نہ پیا تو بخارا ہو. میں اس کیا کہتے ہیں زیادہ تر اس عمرے میں 24 گھنٹے کے بعد کھانا کھاتا تھا ایک دفعہ، اور یہ پاپ وغیرہ ساتھ گئے ہوئے تھے، وہی لالا کھا لینے کا، صبح چاہ پی لینے کرنے. ٹھیک ہے، وہ پاپ اب واپس بھی آ گئے نا، وہ پھر کھائی جا رہے ہیں، ایک کو ڈبہ ختم ہوا ایسے، ختم نہیں نہ ہونے دیتے تھے یار، کہتے چیز ختم، کہتے گھر میں کسی گھر مہمان جائے نا، روٹی ختم ہو جائے تو یہ میزبان کی کمی، سالن ختم ہو جائے تو یہ مہمان کا گناہ ہے. بات سمجھ آئی؟ یعنی روٹی نہیں ختم ہونے دینی، سالن ختم ہوئے تو اے مہمان دا گناہ ہے، یعنی مہمان دا گھٹ ہے کہ انہیں سالن اینی جلدی کر کے کھادا، لا کے کھانا. یعنی روٹی ہمارے ذمے ہے کہ ختم نہیں ہونے دینی، اور سالن اس کے ذمے ہے کہ وہ ختم نہ ہونے دے. اور سمجھ لینا کنا سالن پیا تو میں اونی روٹی لا کے کھانی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اگر ہم وہ آئی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سارے دل چ واڑتے پھر تے کھائے پیے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، بڑا مزہ آئے گا. جدو وہ کہنا بڑی اخیر پہنچ جائیں گے نا، پھر کہ یار کچھ کھا لینا. اچھا، مجھے بھوک نہیں لگتی، مجھے نا کمزوری ہونی شروع ہو جاتی. ایک ہوتا نا پیٹ نہیں، مجھے کمزوری ہونی شروع ہو جاتی ہے، جو جب پاؤں وہ کہہ رہے ہیں کانپنے شروع ہو جانا، پھر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھوک لگ گئی ہے، مجھے کچھ کھانا چاہیے، یا سر میں درد شروع ہو جائے گا کہ کھانا نہیں کھایا ہو. فرمایا گیا مرنے سے پہلے مر جاؤ. مرنے سے پہلے ہر شے میں، جیسے بزرگ سمجھایا کرتے ہیں نا کہ یار دو چیزیں پڑی ہیں، ایک پاس بتاؤں پہ نے، ایک پاس گوشت پہ ہے. اب تیرا ہاتھ گوشت کی طرف نہیں جانا چاہیے، پائے تسی کھاؤ، میں تو بتاؤں بڑے چنگے لگ رہے، آپ بتاؤں کھا لو، تاکہ یہ بھی موت ہے، اپنی خواہش کی موت مرنے سے پہلے. آج میں چیک کر رہا تھا نا، کل بھی میں نے چیک کیا تو کافی چیزیں لا کے میں ادھر رکھ کے ٹانگ دی تھی، کپڑے شپڑے کیا فری، میں کہ جنا مرضی لائی. وہ لے گئے ہیں دوست جنہوں لے کر جانا تھا، ٹھیک ہے، جس نے پہننا تھا، میں نے بس میرا کام میں لا کے رکھ دینا، باقی جڑا مرضی لائی. وہ ایک سوٹ میں نے ادنان کو میں کیا
अंजुम ए उन्हें सी दे अदनान, 4 मैं अपने सवाने सन, मैं क्या भी सी दे। 4 गर्म मेरे को होर भेज सन। एक शादी आई सी सिस्टर की बेटे की, मैं छोटे भरा ने पूछा, मैं क्या सूट है नहीं? कहने अलहमदुलिल्लाह, कभी नहीं मंगेगा। मैं देखे कभी नहीं मंगे, ठीक है। मैं कहा सूट है नहीं? कहने अलहमदुलिल्लाह। मैं कहा मेरे को पेन घल दा तो सवाल ही? कहते नहीं मैं बच्चों के सवालांगा, तू घल दे, ठीक है ना। मैं उन्हें घल देते। मैं कहा सवाल है, फिर मैंने समझ आई। मैं फिर बच्चे ही यानी प्यो है ना, उन्हें कहा मेरे को है नहीं बच्चों को सवा दांगा। बच्चे बेचारे बड़े मारते हैं, इन्हों की वजह ने सारे साढ़े काम चलते रहते। वैसे तो इन्हों की बरकत ना भी मिलता रहता सब कुछ, लेकिन बच्चे जो है ना जान कट लेंगे। तो कोशिश क्या कर रहा था कि मेरे पास कम से कम चीज़ें इस्तेमाल की, और मुझे उम्मीदें का अमल है आगे फिर मिल जाएंगी। यार सानू कभी ऐ तो नहीं हो सकता कि चीज़ ना मिले, आप ही जावांगे आके ले आवांगे, ये किहड़ी गल, कोई मसला नहीं। वो डर उन्होंने होंदा ना, रख देंगे अगले साल संभालांगे, अगले साल पता जिंदा रहना कि नहीं रहना। अपने हथी जोड़े वंड जो चंगा है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ देता चला जाऊँ। इसका मुझे मज़ा बड़ा आता है आगे बांटने का ना, करने का, तो मज़ा बड़ा आता है। अच्छा, कहने लगे कि इसलिए फरमाया कि मरने से पहले मर जाओ। अब समझ आए ना कि मुख्तलिफ किस्में हैं मरने की। आपकी ख्वाहिशात जिस कदर ज़्यादा हैं उनकी मौत वाक़ होनी चाहिए, हत्ता कि आप ख्वाहिश के ताबे ना रहें, ज़रूरत के ताबे रहें, ख्वाहिश के ताबे ना रहें। आशिक सैकड़ों मौतें रखता है और हर वक्त एक जान कुर्बान करता है। इसको हर जान कुर्बान करने पर 10 जानें और हासिल हो जाती। एक कदम चलो 10 कदम, तो एक हर जान कुर्बान करने पर 10 जानें और हासिल हो जाती। मैं एक मिसाल देना, लड़का नवाज है ना, चाचा मेरा वाला सी इधर आ गया, मैं उसकी आदत देखी, उसको कुछ भी नहीं ना आगा, जिन्हें जेब पैसे ने ना, कितने भी गया ना, किसी को परेशान देखा उन्हें फड़ा देगा। या मैं उसकी आदत देखी, 1-2-4 दफ़ा ना मैं रोकया, मैं कहा यार इंज ना करया कर यार, तेरी मेहरबानी, इस तरह ना करया कर, पहले अपना ख्याल करया कर, बच्चों का ख्याल करेगा फिर अगे दिया कर। वो बाज नहीं आया, लेकिन जो मेरे दिमाग ने अलार्म किया ना, उन्हें क्या मसला कोई नहीं, इनू अल्लाह ताला कहीं थले नहीं आन दे। यानी मेरे दिमाग आ गया कि इस बच्चे नू अल्लाह ताला कहीं थले नहीं आन दे। हाले तक यही मामला, वो कहीं थले नहीं है। गल समझ आ रही कि नहीं? जिहड़ा बंदे तो समझ आए ना कि यार यदि आदत ही है कुर्बानी देना, और कुर्बानी देने तो बाद वो ऐ नहीं कहता कि यार मेरा नुकसान हो गया, उन्हें कभी नहीं किया, उन्हें कभी यह नहीं कि मेरा नुकसान हो गया यार, वो यार इंज नहीं उन्हें बस ठीक है, और यार मेरे को ना पे सन बूट पे सन, उन्हें आके क्या, मैं यार लाई आ, बेगम कहती रहा मैं दे दो। मैंने वो आदत बहुत अच्छी, हर एक दिन ही मैं कह रहा जिन्होंने मैं जज करदा कि यार ओदा मामला यहो जिहा है कि वह लैन वाले च नहीं है, वो दीन वाले च लाने वाले च, दीन लैन वाले च नहीं कि मैंने मिले, और दीन वाले च होगा कि यार मैं लाना है। तो वो क्वालिटी है इस चीज़ की, और क्वालिटी का मफहूम समझ लो कि देने के बाद उन्हें कभी यह नहीं किया कि मैं क्यों दिता, यह नहीं कभी किया। और मैं हैरान होना वैसे कई दफ़ा कि वह गुजारा किस तरह हो जाता है, किसी तरीके नाल। वो फिर यह नहीं करता, पहले तो की करता सी, किसी को मंग के लैके दे दिंदा सी, तो मैनू जो कहना मैं तो देना ही नहीं, अपने पल्लियों दे देना, क्यों तू कहना अपने पल्लियों दे। फिर वो बाद थोड़ा सैटिंग करते, किस जगह से असीं थोड़ी सैटिंग कर देंगे, बंदा अगे निकल जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो लोग अल्लाह के इश्क से शहीद हो जाते हैं उन्हें हर लफ्ज़ा एक नई जान अता कर दी जाती। नबी का मुकाम है ना, और अल्लाह करीम फरमाता है कि महबूब तेरा हर आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर होगा। ठीक है जी, जब अल्लाह करीम ने फरमा दिया कि तेरा हर आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर होगा, सरकार से कितनी किताबां लिखियां गई,
کنا کچھ لکھا گیا. ٹھیک ہے, اسلام ودے گا گھٹے گا نہیں, اسلام ودے گا گھٹے گا نہیں, اور اگر کٹے گا وہ قیامت کی نشانیاں شامل ہوئے, کیونکہ حضور نے فرمایا نا اسلام غریبوں سے شروع ہوا تھا, غریبوں میں ختم ہو جائے گا. اس کا مفہوم لیا گیا کہ چند لوگوں سے شروع ہوا تھا, چند لوگوں میں رہ جائے, اور قیامت یہ کافروں پر آئے گی, مسلمانوں پر نہیں آئے. اس سے پہلے اللہ کریم ہوا چلا کر مسلمانوں کو دنیا سے ادھر کر دے گا, اور جو قیامت آنی ہے وہ کافروں پر آئے گی, مسلمانوں پر نہیں آئے گی. جب سور پھونکا جائے گا نا وہ کافروں کے لیے ہوگا, دل دہلانے والا, ہمارے لیے نہیں ہوگا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی. اس لیے ہم کہتے ہیں اسی بھی قیامت روک کے رکھے ہے, کیونکہ اسی بھی اللہ اللہ کر دیں. جو اللہ اللہ کرنے والا ہے تو قیامت نہیں آئے گی, اس لیے ہم نے بھی روک کے رکھا ہوا ہے. جیسے ایک بندے نے کہا نا یار شراب پینا, کہتا سرکار نے فرمایا اسی نا قیامت کی نشانی ہے, شراب ہوئے گا, جوا ہوئے گا, زنا ہوئے گا, اس طرح. دیکھیے قیامت کی نشانیاں چوں میں تو آلٹرنیٹ کھڈیا, میں کہا تو قیامت کی نشانی بننا پیا, اسی قیامت کی نشانی روک دے پے ہیں. فرق ہے نا, تو کہی جانا قیامت کی نشانی تو کہی جا, اسی قیامت کی نشانی روک دے پے ہیں. تیری اپنی ادا, ساڈی اپنی صدا, سمجھ لو. عاشق کی موجودہ زندگی دراصل موت کی طرح ہے, اور موت ہی حقیقی زندگی ہے. داستان عشق کے اظہار کے لیے سینکڑوں زمانے ہیں لیکن کو سمجھنے والے بہت کم ہیں. داستان عشق کے اظہار کے لیے سینکڑوں زمانے ہیں لیکن کو سمجھنے والے بہت کم ہیں. جب آپ کی کوالٹیز کا پتہ چلتا چلے گا نا تو میرے جیسے لوگ بھی جو ہے نا کہیں گے ٹھیک ہے یار, اچھا تو ایسا نا ٹھیک ہے, تو ایسا نا ٹھیک ہے, صرف اسی تانوں سیٹل کرنا کچھ نہیں کرنا. وہ دنان بیٹھا ہوتا, میں کہ تو فجر کی نماز کیوں کرنی ہے, میں نے کبھی کچھ کہا ہے نہیں, میں کہتا محبت ہوئے گی آپ ہی چل پے گا, بغیر محبت تو بندہ چلتا ہی نہیں. میں نے تو کبھی اپنے گھر والوں کو نہیں اٹھایا, اٹھو نماز پڑھو, پڑھنی پڑھو, نہیں پڑھنی نہ پڑھو, بالغ ہو سارے. جب بندہ بالغ ہو جائے اس کے ذمے ہے, ہمارے ذمے نہیں ہے. ہمارے ذمے تب ہے جب وہ بالغ نہیں, اور جب ہم خود مثال ہیں پھر کہنا پڑے گا. ایسی سیکھ سے بات. آفس میں ہم ہوتے تھے نا, اذان ہوئی ہم چل پڑے, کسی کہ یار انہوں نال لے کے جایا گھر, میں کہ میرا جانا دلیل نہیں, میں نے کہنا پڑے گا. میں کیوں کہا, میرا جانا دلیل ہے کہ میں جا رہا ہوں, اس کے نہ جانا دلیل ہے کہ وہ میری بات کو سمجھ نہیں رہا اور میرے اشارے کو سمجھ نہیں رہا. اسے کسی کے پیچھے پڑیں گے نا وہ کہتے ہیں میں نے شرمندہ کر دے پہ, شرمندہ کر دے پہ. ایک کول دوست کہہ رہا تھا, کہنے کہ میں اپنے سسرال جاتا ہوں تو وہاں میں نا اپنی ساس کو اس طرح کہتا رہتا ہوں, نماز پڑھیا کر, نماز پڑھیا کر. میں کہا پڑھ لیندی ہے, نہیں. میں کہا جہاں پر تبلیغ اثر نہ کرتی وہ خاموشی اختیار کرنی. اگر تیرنا محبت ہوئے گی تو آپ ہی پڑھ لیں گے, ورنہ نہیں پڑھنا. میں نے محسوس کیا کہ بہت سے بندوں نے میری محبت کی وجہ سے داڑھی رکھ لی, میری محبت کی وجہ سے نمازیں پڑھ لی. پڑھنے والے تھے نہیں لیکن پڑھ لی. محبت نے کام کیا نا, تو جتنی زیادہ محبت ہمارے اندر سے نکلے گی دوسرا بھی اس کو کاپی کرے گا, وہ بھی اسی اسٹائل کو اختیار کرے گا. داستان عشق کے اظہار کے لیے سینکڑوں زبانیں لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں, سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے. یہ ماہ رجب جا رہے ہیں نا, اور رجب میں 22 رجب المرجب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں اگر پوسٹ لگاتا ہوں تو میں نیچے لکھ دیتا ہوں 6 رجب ماہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اب لکھتا کیوں, سمجھیتا ہوں جہاں سڑن والے انہوں نے بڑے سڑنا, اگ لگنی. کی کہتے ماہ رجب نہیں ہوتا, میں نے کی لینا دینا سڑتا رہا, میں کہڑا جواب دینا, میں نے کیوں جواب دینا. لیکن اپنی تحریک بند نہ کر, کسی کے کہنے پر اپنی تحریک بند نہیں کرنا, لکھتے جائیں ایسے طریقے سے لکھیں. اگلا جیسے پیچھے ہم نے وہ ماہ حضرت ابوبکر صدیق کیا تھا جمادی الثانی, اس طرح اس کو بھی اس طرح رکھا ہوا ماہ رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. لیکن راج کر بھی کہا جا سکتا, لیکن نہیں. جہاں پر کیا کہتے ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے نا ایک صحابی سے, ان کو تکلیف دینی چاہیے. آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اسٹائل دیکھیے گا, جتنے بھی اہل تشیع حضرات ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, وہ پنچ کریں گے
دو بڑوں کو، تین بڑوں کو، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کو پنچ کریں گے، وہ تین ہی پج گئے سن، احد کے پکوڑے، آپ جلیں گے، سڑیں گے۔ یہ ایک چال ہے ان کی۔ پنچ کرنے کے بعد وہ آپ کو دیکھتے ہیں، اے سڑن، اے جواب سانو نہیں، حضرت علی نو گالاں کڈا۔ وہ یہ چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف، حضرت علی نے اج نہیں کیتا، حضرت نہیں بابا، اس لیے میں نے لفظ یاد کر لیا تھا کہ اہل بیت کے لبادے میں حرام زادے۔ ایک چال تھی میری کہ یہ لفظ لکھو کہ پتہ لگے کہ لبادہ اوڑھ کر ہیں، ان کا تعلق نہیں ہے صحابہ کرام اور اہل بیت سے۔ یہ میں نے ایک چال چلی تھی، کیونکہ وہ بھی چال چلتے ہیں نا تو ہم بھی چال چل لیتے ہیں۔ تو اللہ والے چال زیادہ سنگین قسم کی ہوتی ہے۔ دیکھو نا، ایک عمارت بنی ہوئے، ایک نے پتھر ہی مارنا نا تو شیشہ پورا ٹوٹ جانا۔ ساڈی تو عمارت ہے ہی کوئی نہیں، ایسا قانون اہل سنت ہے، قائد اہل سنت ہے، ایسے قانون تے ہیں، بس ساڈی کہڑی عمارت ٹوٹنی ہے۔ وہ شیشے دنیا سے رہتے ہیں نا، ایک اور غور کیجیے۔ آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے یہ جو مرزا انجینئر کیا کرتا ہے؟ وہ ایک کتاب کھولے گا، دیکھو جی اعلیٰ حضرت نے یہ لکھ دیا اور کہا یہ میرا دین، میرا مذہب، اس پر رہنا ہے۔ وہ سٹائل اختیار کرے گا، وہ مانی لے گا جو ان کا نہیں ہوگا، جو ان کا نہیں ہوگا وہ مانی لے گا، تاکہ اینا لوگ پنچون میری پبلسٹی اتنے آئے گی۔ اسے چال چلنی آتی ہے، وہ بھی چال چلتا ہے۔ نعوذ باللہ، بہت غلط ناروا الفاظ بول جاتا ہے، لیکن میں آگے کیونکہ ان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی طرح چال چلتا ہے اہل بیت کے لبادے میں۔ جیسے اہل حدیث نے بھی یہی کیا تھا نا، قرآن و سنت کا نعرہ لگا کے کہا تم امام کو مانتے ہو، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ یعنی جو امام ابو حنیفہ یا شافعی، مالکی، حنبلی کو مانے وہ رسول اللہ کے مخالف ہیں۔ کیا یہ چاروں امام قرآن و سنت پر نہیں تھے؟ اگر یہ چاروں قرآن و سنت پر تھے تو تم کیا کہہ رہے ہو ہم محمد کو مانتے ہیں، یہ امام کو مانتے ہیں؟ یہ ان کا ایک فتنہ تھا، چال تھی، قرآن و سنت کے روپ میں بہروپ بن کر آئے تھے۔ تو وہ صرف سمجھنا پڑتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر کیا بول رہا ہے، جماعتوں کے اندر کیا بول رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اہل سنت بریلوی حضرات جیسے اگر یہ درباروں پر مانگنے والے، یا میں سے بیٹھا میں نہیں مانگتا، میں نے قانون دسو کہ جڑا اسی کہنے ہیں کہ منگنا چاہیے کتنے لکھیا ہے؟ اگر اسی کہنا، میں کہنا میں بریلوی ہوں، اہل سنت ہاں، جڑا تسی کہندے مزارت تو منگنا چاہیے، پہلے میری کتاب دکھاؤ نا کتنے لکھیا ہے کہ میں کیا ہوئے یا وڈیاں نے کیا اتنے جا کے منگو، اور منگنا فرض ہے، اللہ سمجھ کے منگو، کتنے لکھیا ہوئے نا۔ دیکھیں جب آپ کو کسی کو سمجھانا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ یار تیرے جڑی نا تو کمپلینٹ لکھی ہے نا یہ غلط ہے، تسی وہ لکھائی دکھاؤ گے نا، وہ کتاب دکھاؤ گے، وہ الفاظ دکھاؤ گے، تد ہی کرو گے نا۔ آپ کبھی غور و فکر کر رہے ہیں کہ جتنے یہ مزاروں کے خلاف بول رہے ہیں نا، یہ کوئی کتاب نہیں دکھا رہے کہ کسی کتاب میں لکھا ہو کہ بھئی اعلیٰ حضرت نے، وڈیاں نے، چھوٹیاں نے کیا ہوئے کہ جا کے مزارات منگو؟ کدھر دہا دن۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن میں آتا ہے کہ بے نمازی بنو، آتا ہے نا؟ نہیں آتا؟ قرآن میں آتا نہیں بے نمازی بنو؟ اے بے نمازی پھر کیوں نہیں 80%؟ قرآن میں نہیں آتا بیٹے، تو بے نمازی کیوں ہے؟ آتا ہوگا یار، کہیں تو لکھا ہوگا بے نمازی بنو۔ اچھا نہیں آیا، ہوں تو میری گل سمجھ آ گئی نا، قرآن سے نہیں نا آتا، کیونکہ ہوں تو موٹی گل سمجھ آ گئی کہ میں غلط کیا ہے۔ جب میں پوچھ رہا ہوں کہ یار ہماری کون سی کتاب میں لکھا ہے کیسا کرو، وہ بتاؤ نا، وہ نہیں بتاؤ گے، پراپوگنڈا کرو گے تو تم مجرم نہیں۔ تم یہ کہو کہ جو یہ کر رہے ہیں، جس طرح مانگ رہے ہیں وہ سارے غلط ہیں، لیکن تم بریلوی کیوں کہہ رہے ہو؟ بریلوی کوئی مذہب دین نہیں ہے، اہل سنت نے قرآن و سنت کے مطابق جو دیا اس پر وہ چلے گا، جو قرآن و سنت پر نہیں ہے وہ ہوں گے نہیں۔ فتاوی رضویہ کھول کر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا سجدہ جائز ہی نہیں، کہ اس نے مزار تو 4 ہاتھ پیچھے رہنا، طواف نہیں کر سکتے، رنڈیاں اتنے جا نہیں سکتی، آتش بازی کر نہیں سکتے، رزق ضائع کر نہیں سکتے۔ وہ جنیوں نے سختیاں کیتیاں نے، وہ پڑھا دیو
کہ جڑا یہ مطابق نہیں بریلوی نہیں. اور کس پاگل نو نہیں پتا کہ 24 گھنٹے اللہ کریم سانو ہر چیز دے رہا. مزارات جا کے منگن کی ضرورت کی ہے؟ کدی میں تمہیں کیا جا کے مزارات منگو؟ کدی میں کیا ہوئے تمہیں کدی نہیں کیا. میں تو کہنا مسجد نہیں جانا وہ مزار سے کی لین جانا ہے. وہ جی 80% آبادی نا بے نمازی وہی جاتی ہے. اسی لوگ تو جاندے ہی نہیں. تو یہ جماعت کو جو بدنام کرنا ہوتا ہے نا، وہ لوگ جماعتوں کو بدنام اس لیے کرتے ہیں، یعنی ہمیں بدنام کے سانو بھی رستہ مل جائے. فرض کریں جس دن آپ کو میرا کوئی عیب مل گیا تو تسی میں دھر بنا کے کہنا تو بھی تو انج کرنا نا، تسی کہنا کہ یار تو بھی کردا تو پھر اسی بھی کرتے ہیں. کیا اگر میں غلط ہو جاؤں اس کے بعد آپ غلط ہو جائیں گے؟ آپ مجھے دلیل بنا کر اپنا الو چلائیں گے، کام بنائیں گے؟ آپ کو تو سمجھنا چاہیے کہ تو غلط ہو گیا، اسی سیدھا رہنا. اگر آپ بھٹک جائیں گے تو آپ کہاں جائیں گے بیٹے؟ اب بیوقوف ہے. میں تو آگے اس لیے کہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو جائے پر میں کر سکتا ہوں، میں معصوم نہیں ہوں. مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، غلط فیصلہ ہو سکتا ہے. اس لیے مجھ پر نہیں رہنا، جو میں بتا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی. اگر میں قرآن و سنت کے خلاف بیان کروں گا تو میں مسلمان ہی نہیں، میں قرآن و سنت کے خلاف ہوں. اور اگر میں قانون و اصول کے خلاف بیان کروں گا تب بھی بڑا رفڑ پڑ جائے گا. یہ لوگوں نے قانون و اصول کے خلاف بیان کرتا، قانون ہی کسی کو نہیں پتہ. وہ ایک جگہ میں ایک دیوبندی تھا، تو وہ کہتے بھائی میں تو ہر طرح نماز پڑھ لینا. ٹھیک، اچھی بات ہے. پھر انہیں کیا، میں کہا پلیز میرا مسئلہ حل کر دو. کہنا کہ میں کہ تو ایک نماز کا طریقہ لکھ ساری حدیثاں کے مطابق، پوری دنیا کے جن عالم نے نا انہوں کو پروف کرا کے دے دے. پھر میں ٹھیک ہوں. کوئی ادارے چلا جا، کوئی سے ایک کو اپروو کرا، منظور کروا کہ بھائی میرا نماز کا طریقہ درست ہے، کسی ایک کو کروا دے. اگر تو نہیں کروا سکتا تو کون ہے؟ تو کہنا پیا میں نماز ہر ایک دے مطلب ہر ایک طریقے نہ پڑھنا، کی مطلب تیرا؟ اگر تو ہر ایک طریقے نہ پڑھنے کہدا طریقہ کنے سکھایا کہ ہر ایک طریقے نہ پڑھ لو؟ بیٹے ہے ہی نہیں نا. جہاں بندے نے تمہیں کسی قانون نہ سکھائے گا نا، کنے کیا کہ جس طرح مرضی پڑھ لو؟ کنے کیا؟ رسول اللہ نے کیا سی، صحابہ نے کیا سی، خلفاء کرام نے کیا سی، محدثین نے کیا سی، فقہاء کرام نے کیا سی؟ کسی نے کیا ہوئے کہ جس طرح مرضی پڑھ لو؟ کوئی دسو. نماز ہی پڑھنی نا جہاں مرضی طریقے نہ پڑھ لو، کوئی تو بتائے نا. آپ اپنی نماز کسی سے سیٹیفائی کروائیں. آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے کہ ہمیں کوئی چیز ایجاد کرتے نا پہلے سرٹیفکیٹ لینے؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ریکوالٹی ٹھیک ہے، پھر اگے اسی دینے. آپ اپنی نماز اپروو نہ کروا سکیں تو کہی جاؤ میں ٹھیک ہاں بھائی، مجھے صحیح پتہ ہے. ہو آر یو؟ تو کون ہے؟ اسے خود نہیں پتا کہ میں کیا ہوں. سرٹیفکیشن چاہیے بیٹے. جب آج جماع امت ہوا تھا نا 4 ائمہ کرام پر کہ یہ چاروں حق پر ہیں، قرآن و سنت پر ہیں، کسی ایک کی پیروی کر لو وہ قرآن و سنت پر ہے، یعنی کسی ایک کی تقلید کر لو وہ قرآن و سنت پر. اب کوئی بھی بندہ اس قانون کے خلاف اپنی مرضی لائے گا تو قانون بنے گا کیسے؟ 100 بندے بیٹھے ان کے کہنا میرے نزدیک صحیح حدیث ہے، تو بیٹے صحیح حدیثاں تو بڑیاں موجود ہیں، صحیح حدیثوں میں غلطیاں بھی موجود ہیں. یہ کون سی بات؟ میں صحیح حدیث سے خاص صحیح مسلم کی صحیح وہ تمہیں سمجھ نہیں آن کی، وہ تو عمل ہی نہیں ہو سکتا. تو آپ کریں گے کیا؟ جیسے ایک مثال ہے، مزار بنانا جائز ہے یا گنبد ٹائپ، سرکار نے منع کیا نا، صرف اینا دسو بن گیا. اگر بن گیا تو بندہ گنہگار ہے، مشرک ہے، کافر ہے، بنان والا انہیں فرض غائب کیتا ہے، واجب چھڈیا کہ سنت موقع کی کیتا؟ وہ حدیث کا منکر ہے. کی ہویا؟ ایک بندے نے مزار بنا لی ہے بھائی، وہ گنہگار ہے. سوال ہے، چلو اسی کے جواب دینا. دیکھنا یہ پڑے گا آپ ہر حدیث پر عمل کرتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا ولیمہ کر دیں انہوں تے غریباں نوں بلایا کرو، ولیمے چ غریباں نوں بلایا کرو. آپ بلاتے ہیں؟ حضور دی حدیث ہے. میں تمہیں کئی حدیثاں دکھا سکنا اسی عمل ہی نہیں کرتے.
تو کیا وہ حدیثیں نہیں؟ تسی ایک حدیث تے رہنا کہ نبی نے منع کیتا، تو نبی نے بڑی چیزوں منع کیتا، ساری دنیا نہیں مڑتی پئی. نبی نے فرمایا سی بے نمازی رہو، اے سارے بے نمازی نے، اے کافر نہیں، تو وہ کافر نے. تو سرکار نے چاہتا کہ نماز اور بندے درمیان، کفر دے بندے درمیان نماز ہے. جو نماز چھڈ دیندا ہے کافر ہے. ایسے مرتے فقہا کرام نے فرمایا، 3 ائمہ کرام نے، جڑا نماز نہیں پڑھتا قتل کر دو. 3 امام حنبل، امام شافعی تے مالک دا فتویٰ ہے، جڑا نماز نہیں پڑھتا قتل کر دو. ایک نماز چھڈن دے اتنے قتل کر دو کہ نماز چھڈی کا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حدیث تو کیا کہ اللہ کریم دے نبی نے فرمایا کہ جڑا نماز نہیں پڑھتا انہاں کوئی وعدہ نہیں اللہ دا کہ انہوں معاف کرے گا، لیکن چاہے تو بخش دے. اس بنا پر کہ چاہے تو بخش دے. انہیں کہا بھائی اسی یہ کہاں گا کہ بھائی اس بندے نو نہ قید کر دیو جنہیں کا توبہ نہیں کرتا اور نمازہ نہیں پڑھتا، انہیں کا چھڈو نہ، تو درے مارے جانا، قتل نہ کیتا. نماز جنازہ بھی اسی ایسے مارے بے نمازی دا پڑھ دیں کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، ورنہ چاہیے تو نماز جنازہ بھی نہ پڑھی. ایک ساڈا دوست دا بھرا وڈا تو وہ کہنا ہوندا کہنا یار میں بے نمازیاں دی نا تنظیم قائم کرنی، جن نے بے نمازی لوگ نے انہوں نے ایک یونین بنانی. میں کہ یونین بنا کے ایک اعلان کرنا، اعلان ہے کرنا کہ جس طرح سے نماز نہیں پڑھ دے ساڑھے جنازے بھی نہ پڑھنا. کہنا نہیں جنازہ تو بڑا ہونا چاہیے تھا، اللہ کی نماز نہیں پڑھ دے کہ جنازے بڑا ہونا چاہیے تھا. جنازہ کیوں بڑا ہونا چاہیے تھا؟ مجھے نہیں سمجھ آئی. جی تو یونین بنانی ہے نا بے نمازیاں دی، بنا لیا، وہ بدو تو ہے کہیں کہ جنازہ جڑا ہے نا وہ ضرور میرا پڑھنا. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی مطلب کہ ڈر کد ہے؟ نہیں پڑھیا جائے گا تو کی ہوئے گا؟ اعلان کر کے جاؤ بھائی میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا جنازہ بھی نہ پڑھنا، میں جانا میرا رب جانے. اعلان کرو نا صحیح. کسی دی نہیں ہمت ہے کدی اج تک دیکھا ہو کسی نے ہمت کر کے کیا ہوئے؟ جنہ مرضی پاگل دا پتر ہوئے انہیں کیا ہوئے پاجی میں نماز نہیں پڑھتا، میرا نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا. آپ نے کبھی سنا ہو اپنی زندگی میں؟ ہے ہی کوئی نہیں. ڈر پھوک لوگ نے، رب دا قانون توڑتے ہیں. جو اپنی واری آتی ہے تو معاشرے کو ڈر کے نا کہتے نہیں نہیں جنازہ تو ہونا چاہیے تھا، بلکہ کل بھی کرا دینا. پاوے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں.